ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله. السلام عليكم. तिलावत फरमा रहे थे मोहतरम भाई खतीबुर रहमान। अब मैं तिलावत के लिए ही दावा देता हूँ। मोहतरम भाई मोहम्मद बिलाल तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा
صدق اللہ العظیم. تلاوت فرما رہے تھے محترم بھائی محمد بلال، اللہ رب العزت اس کے علم میں عمل میں برکت پیدا فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. محترم بھائی امیر حمزہ شاکر صاحب کو تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. محترم جناب امیر حمزہ شاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تواڈے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پڑھ کے اجازت چاہاں گا. ہر محفل وچ آقا دی، ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے. کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے. او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا ہر تھائی ضروری ہے. ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. اے منکرو من جاؤ آقا دی نبوت نو، اے کافرو من جاؤ آقا دی نبوت نو. کیونکہ جنت وچ جاون لئی، کیونکہ جنت وچ جاون لئی آقا دی اطاعت ضروری ہے. ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محترم جناب عزت مآب بھائی امیر حمزہ شاکر صاحب. اللہ رب العزت ان کی آواز میں
ज़िंदगी में, इल्म में, अमल में अल्लाह बरकत पैदा फरमाए। अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ अपने नहायत ही मोहतरम भाई क़ारिउल कुरान क़ारी उमर फ़रूक साहिब को तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक पेश फरमाए। क़ारी उमर फ़रूक साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله. نیب جلدی لگاؤ، جلدی لگا لو، دوران پروگرام کوئی کام نہ کیا جائے بھی، سب کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے محترم جناب عزت مآب قاری عمر فاروق صاحب، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت پیدا فرمائے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی عبدالکریم شبیر اس کو دعوت خطاب دیتا ہوں، 5-6 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے پوری کوششیں کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان قریب وہ گمراہی کو جا ملیں گے۔ حضرات، ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے تاریخ عالم میں اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے خون جگر سے باغوں میں پھولوں میں اور رنگ و رنگ میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا موجب بنے۔ انہوں نے زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں کہکشاں کا حسن اور ستاروں کے موتی پرو دیے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کی زور بازو اور زور قلم سے دھجکیاں اڑا دی۔ انہوں نے جبار سلاطین کے سامنے کلمہ حق اس نشان سے بیان کیا کہ ایوان شاہی لرز کر رہ گیا، درباروں نے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے۔ ان کی آمد کا غلغلہ سن کر ظلم و ستم، وحشت و برابریت کی فضائیں گلشن ہستی سے دم دبا کر بھاگ گئیں۔ ایک طرف وہ سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر وسیع کرتے چلے گئے، دوسری طرف قرآنی تعلیمات عدل و انصاف کا ایسا تخت بچھایا جس میں عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، جس میں محمود و عیاض ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جس میں خلیفہ وقت ہاتھ میں اونٹ کی مہر تھامے غلام کو اوپر بٹھایا جا رہا تھا، جس میں خلیفہ اعظم اپنے
اپنے مجرم بیٹے کی پیٹھ پر کوڑوں سے عدل و انصاف کی لازوال تاریخ کو ثابت کر رہا تھا، جس میں حسب و نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے دم توڑ رہی تھی۔ الغرض انہوں نے اپنے کارناموں سے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں فرشتوں کی معصومیت، سمندر کا جلال، عقاب کی نظر، شہین کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جلوہ افروز تھے۔ حضرات، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو ان کے کارنامے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی امام احمد بن حنبل نے 14 برس کوڑے کا کر بھی کلام اللہ کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی امام مالک اپنے بازو کا نذرانہ پیش کر کے جبری طلاق کے قانون کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی شاہ اسماعیل شہید کے کارناموں سے بالا کوٹ کے پہاڑوں سے کلمہ حق کی صدا گونجتی ہوئی سنائی دی۔ مگر افسوس، ہم نے اسلاف کی میراث کو بدتمیزی کی کینچیوں سے کاٹ کر تار تار کر دیا، آزادی کا حلت زریں پہن کر نفس کے غلام بن گئے، غیر ملکی نظریات کے گرویدہ ہو گئے، غیر اسلامی نظام حیات کا توق لعنت ہنسی خوشی گلے میں پہن لیا، کاہلی سستی اور بزدلی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کھیل کود اور عیش و عشرت کو اپنا نصب العین بنا لیا، کیبل ڈش کے آستانوں پر عقیدت کے سجدے کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہم آسماں کی بلندیوں سے گر کر تحت الاسرا میں جا پڑے۔ پھر مجھے درد دل سے کہنا پڑا، کبھی ہمارے اسلاف نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بسیرا کیا تھا، مگر آج ہم ابدی خسران اور دائمی خزلان کی عمیق وادیوں میں اوندے منہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی گلشن اسلامیہ کے مہکتے پھول تھے، مگر آج ہم پاؤں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ وہ ہیرے اور جواہرات تھے، ہم کیچڑ ہیں، ہم کفار کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی انہوں نے حجاز کی زمین سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں اذان کی صدا کو بلند کیا، مگر آج قبلہ اول اذان کی صدا کو ترس رہا ہے۔ کبھی انہوں نے قرطبہ جیسی عظیم مساجد کو تعمیر کیا، مگر آج بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہی کہوں گا، تجھے ابا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، وما توفیق الا باللہ۔